پہلی چیز جو ہے وہ ہے راست بازی جو نئے عہد کے متی کی انجیل کو میں بول رہا ہوں. متی کی انجیل اس کا 6واں باب ہے تو 31ویں آیت. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. جی، تو یہاں پہ جو بات بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ تم نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش. تو یہاں پہ راست بازی کی تلاش کرنی ہے. راست بازی کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس راست بازی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو تو تلاش کی جائے گی. اگر راست بازی چھپی ہو، آنکھوں سے اوجھل ہو، ٹھیک ہے، یا گم ہو تو پھر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے. تلاش میں ایک اور چیز کا مفہوم ہے. تلاش کرنے سے پہلے وہ شے ہمارے پاس نہیں ہوتی. جس چیز کی تلاش کی جاتی ہے وہ ہے نہیں ہے. اگر وہ ہے تو پھر تلاش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جو چیز نہیں ہے اس کی تلاش ہے. اور اگر کوئی چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو پھر اس کی تلاش نہیں. اب جو بات یہاں پہ لکھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، راست بازی کی تلاش کرنی ہے. تو راست بازی یوں جانے کہ انسان کے پاس ہے نہیں. ٹھیک ہے، جس راست بازی کی ہم نے تلاش کرنی ہے وہ راست بازی انسانی نہیں ہے. لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے. 5واں باب ہے متی کی انجیل کا اور اس کی 20ویں آیت ہے. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. اس کا مطلب ہے کہ جو آسمان کی بادشاہی کی راست بازی ہے وہ راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی نہیں ہے، بلکہ اسے بڑی ہے. اسے جو ہے وہ بڑھ کر ہے اور اس راست بازی کی تلاش کرنی پڑتی ہے. یہ راست بازی کیا کرنی پڑتی ہے؟ یہ راست بازی تلاش کرنی ہوتی ہے. یہ راست بازی جو ہے وہ انسان کے پاس ہے نہیں. ٹھیک ہے، جو راست بازی ہم تلاش کر رہے ہیں یہ آسمان کی بادشاہی کی ہے. میں ایک آپ کو جو ہے وہ بادشاہی کے تعلق سے بیان کروں کہ ہر بادشاہی کی جو راستی ہے وہ دوسری بادشاہی سے فرق ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں جب آپ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو وہ آپ روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ چلاتے ہیں، اور جب آپ مغرب میں جا کے چلائیں گے تو آپ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ چلائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ اگر کوئی جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ چلائے گا تو یہ اس کا جرم گنا جائے گا، اس کا چلان ہو جائے گا اگر گاڑی جو ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ وہاں پہ جا کے لیفٹ سائڈ پہ چلائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کا چلان ہو جائے گا، کیونکہ آپ جو ہے وہاں پہ اس کا اصول کیا ہے کہ رائٹ پہ چلانی ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اگر آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ نہیں میرے ملک کا قانون جو ہے وہ یہ لیفٹ پہ چلانی ہے، میں وہاں کا ہوں، میں لیفٹ پہ چلاؤں گا، یہ بات مانی جائے گی؟ یہ بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر بادشاہی کی جو راست بازی ہے وہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فرق ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو زمین کی بادشاہیاں ہیں ان کی راست بازی جو ہے وہ فرق ہے، اور جو آسمان کی بادشاہی ہے اس کی راست بازی جو ہے وہ کیا ہے؟ فرق ہے۔ زمین کی جو راست بازی ہے وہ راست بازی ہے جو انسانی ہے، اور آسمان کی بادشاہی کی جو راست بازی ہے وہ خدا کی راست بازی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو زمین کی راست بازی ہے وہ کیا سی ہے جی؟ انسانی زمین کی بادشاہیاں ہیں، ہمیں جو ہے وہ زمین کی جو بادشاہیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کی بادشاہی ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کی ہے، انگلینڈ کی ہے، اسرائیل کی ہے، سعودیہ کی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے جو راست بازی درکار ہے وہ ہے انسانی۔ اس کے لیے جو راست بازی درکار ہے وہ کیا ہے؟ انسانی جی، یہ بات یاد رکھیں۔ اب بات میں نے کہ اسرائیل ملک کا نام لیا، اب جو اسرائیل ملک کا ہے اس ملک میں جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ تو اس ملک میں ان قوانین کو ماننا جو قانون جو ہے وہ میں تجھے دے دیتا ہوں۔ تو زمین کی جو بادشاہی ہے اس کے جو قوانین ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیے گئے ہیں، وہ ہیں انسانی موسمی شریعت میں دیے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ لوگوں کہیں گے وہ تو خدا نے دیے، خدا نے دیے، لیکن انسانیت کے مطابق دیے۔ جو کچھ بندہ کرتا تھا اس میں سے ایک پسندیدہ سیٹ کہ یہ کام جو ہے وہ خدا کو پسند ہے کہ بندہ کرے، وہ خدا نے جو ہے نا وہ بندے کو کرنے کے لیے دے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کی عزت کرنا، کیا شریعت کے حکم سے پہلے بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے؟ شریعت میں اس چیز کو جو ہے وہ پسندیدہ قرار دیا گیا۔ کیا حکم سے پہلے لوگ جو ہے وہ سچی گواہیاں نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے۔ جن کے پاس شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ قومیں کیا ان میں جو ہے وہ سچی باتیں کوئی نہیں، وہ ہمیشہ جھوٹی بولتے تھے، ان میں بھی سچ بولنے والی، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے حمورابی قوانین تھے جو موسوی شریعت میں انہی جملوں سے داخل ہو گئے، جو جملے جو ہیں وہ حمورابی قوانین میں ہیں، تو وہ بھی تو پہلے تھے، پھر جو ہے وہ موسوی میں جو ہے داخل ہوئے۔ اچھا، لمبی بات نہیں ہے، اس میں صرف ایک بات سیکھنے والی ہے، اور بات یہ سیکھنے والی ہے کہ جو شریعت کو پورا کر کے راست بازی حاصل ہوتی ہے وہ ہے انسانیت۔ شریعت کو پورا کر کے جو راست بازی حاصل ہوتی ہے وہ ہے انسانیت۔ ٹھیک ہے جی۔ انسانی راست بازی زمین کے لیے، آسمان کے لیے کوئی نہیں۔ مثال میں پہلے دے چکا ہوں، پاکستان کا قانون پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے جی، باہر جو ہے وہ ترکی کے لیے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسانی راست بازی زمین کے لیے ہے، آسمان کی بادشاہی کے لیے اس کے لیے کچھ اور تلاش کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہہ دیا، وہ فقیوں فریسیوں کے بعد جو راست بازی ہے وہ کون سی ہے؟ انسانی شریعت والی۔ وہ آسمانی کے لیے نہیں چاہیے، آسمان کی بادشاہی کی راست بازی جو ہے وہ فرق ہے۔ اب دنیا جو ہے وہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ دھوکہ کھاتی ہے،
دھوکہ کیا کافی ہے؟ انسانی راست بازی کو پورا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، 10 حکم مان کے آپ نجات پا جاؤ گے، یہ جو ہے یہ ہو نہیں سکتا۔ ساری شریعت کو مان کے، ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے وہ حکموں کو مان کے آپ نجات پا جاؤ گے اور آپ راست باز خدا کے حضور میں ٹھہر جاؤ گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ ان کو کرنے سے زمین کے اوپر تو نیک اور راست باز ہو جاؤ گے، مگر آسمان کے اعتبار سے، آسمان کی بادشاہی کے اعتبار سے نیک نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے اور راست بازی تلاش کرنا ہوگی۔ یہ والی راست بازی کر کے ایک شخص یسوع کے پاس آتا ہے، امیر آدمی ہے، آگے یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ یسوع نے کہا حکموں کو مان۔ لوگ یہیں پہ پھنسے رہتے ہیں، مسیحانک لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں دیکھا یسوع نے کہا تھا نجات پانے کے لیے جو ہے وہ حکموں کو مان۔ اگلی بھی بات سنیں، اس نے کہا مانا ہے۔ لڑک پن سے یہ کرتا ہوں، مرکز کی انجیل میں لکھا ہے یسوع نے اس کی طرف دیکھا، اس پہ پیار آیا۔ پیار اس لیے آیا، یسوع تو سب کو جانتا ہے نا، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوتا کہ میں لڑک پن سے مانتا تو یسوع کو غصہ آتا کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یسوع کو اس پر پیار آیا۔ اس نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکم جو ہے جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات پانے کے لیے یسوع کے پیچھے جانا وہ ضروری ہے۔ حکم مانتا آ رہا تھا، سارے ہی حکم مان کے کمی ہے۔ زمین کے اعتبار سے تو وہ راست باز ہے، اور زمین کے اعتبار سے جو برکتیں ملنی ہیں وہ بھی جو ہے اس کو بڑی ملی ہوئی ہیں۔ امیر آدمی ہے، سارے حکم ماننے ہیں، امیر آدمی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن آسمان نہیں ہے۔ تو آسمان کے لیے کہتا ہے زمین چھوڑ، جو کچھ تیرا ہے بیچ کے غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سب سے پہلے دل وہاں پہ لگانا، جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا، اس کا دل جو ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آسمان کی جو باتیں تھیں، آسمان کا خزانہ اس کو چاہیے ہی نہیں تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے یہ بات آگے کہی کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ زمین پہ۔ ذرا تھوڑی سی ہٹ کے ایک بات بتا کے آگے چلنے لگا ہوں، لیکچر کی نہیں ہے لیکن ایسی میرے دل میں آگے بات۔ لوگوں کو آسمان کا خزانہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی، دل ہی نہیں لگتا، کہتے ضرور ہیں آسمان پر مل جائے، آسمان پر مل جائے، ان کا دل نہیں وہاں پہ ہوتا، ان کو زمین کا چاہیے ہوتا ہے۔ زمین کا 100 روپیہ آسمان کی سونے کی سڑکیں بیچ کر جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہاں کے موتیوں کے دروازے جو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ زمین کے 100 روپے کی خاطر۔ ٹھیک ہے، یہ حاصل کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی تم اپنا مال آسمان پر جمع کرو، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ پودوں کو جو ہے نا آسمان کے اوپر لگاؤ، اتنی دل نہیں کرتا آسمان پر، پھر ہم یہ کہتے ہیں تمہیں آسمان پر بھی ملے گا اور زمین پر، جیسے کہتے ہیں نا زمین پر ایسے چہرے کے جو جب لوگ کہتے ہیں نا خداوند کے لیے 2، یسوع مسیح نے کہا تھا 2 آسمان پر ملے گا، وہ کہتے ہیں 2 100 گنا ہو کے نیچے ملے گا، پھر لوگ خوش ہو کے دیتے ہیں کہ نیچے ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ 1000 دو گے وہ 1 لاکھ ہو جائے گا، 100 گنا ہو جائے گا، 1 لاکھ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا، آپ جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ 1000 روپے کہتے ہیں 1000 روپے ہے یہ نا دے دو، 1 لاکھ مل جائے گا۔
لیکن اگر پادری صرف یہ منادی کر جائے کہ آسمان پر ملے گا، پھر کتنا جمع ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، پھر جو ہے وہ بڑا کام جو ہے ہوگا. مجھے معلوم عمر گزر گئی میری، ٹھیک ہے، چہرے جب میں کلام سنا رہا ہوتا ہوں تو چہرے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون جو ہے وہ کس بات پہ جو ہے وہ شادمان ہو رہا ہے. ہم نے بھی نعرے مارے ہوئے جب کہا کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ، تمہاری جو شرٹ ہے وہ 5000 کی ہونی چاہیے. ہاللیلویا. ٹھیک ہے جی، شاہی ہو، تم نے جو ہے وہ بہترین فروٹ کھانے ہیں، تم نے جہازوں میں سفر کرنا ہے، اس لیے شاہی ہو. تو یہ لیکچر ہم نے جو ہے وہ سنے، زمین کی ساری چیزیں بتا کے ابھار کے زبردست طریقے سے سارے جو ہے ایسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نعرے مارے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ لکھا ہے تاکہ خدا کی خوبیاں شاہی کائنوں، ٹھیک ہے، اور ایک مقدس قوم اور خدا کی خاص امت ہو، تاکہ اس کی خوبیاں. ٹھیک ہے جی. سو بات جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے آسمان کی بادشاہی پانے کے لیے، پھر آسمان کی بادشاہی کے لیے جو ضروری راست بازی ہے اس کی تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک حوالہ پڑھ رہا ہوں، رومیوں کے باب نمبر 10. پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں. اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری یہ دعا ہے کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے. چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے، جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا. مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو، بلکہ کیا کہتے ہیں یہ کہ کلام تیرے نزدیک بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں. جی. سو یہاں پر آپ دو راست بازیوں کو دیکھیں. ایک وہ راست بازی جو انسان کی اپنی ہے، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ خدا کے بارے میں غیرت بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک سمجھ ان کو نہیں ہے، اور کر کیا رہے ہیں؟ بے سمجھ کہاں پہ ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی راست بازی سے بے تابع. اب ہمیں بھی ایک فرق کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات سمجھداری سے، بے سمجھی سے نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو راست بازی ہے کیا وہ میری اپنی ہے یا خدا کی ہے. بہت سے لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو مجھ سے راست بازی ظاہر ہے وہ راست بازی جو ہے وہ میری ہے، میری مطلب انسان کی ہے، یا وہ راست بازی جو ہے وہ خدا کی ہے. پہلے یہ معلوم کرنا ایک بندے کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ وہ جو ہے وہ راست باز ہو. دنیا پتہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ دعا کرتی ہے، اور دعا کر کے، لمبی دعائیں کر کے، روزہ رکھ کے، سارے روزے رکھ کے، ٹھیک ہے جی، پھر عبادتیں کر کے، پھر ہدیے اور داجیکیاں دے کے
یہ سمجھتے ہیں ہم راست باز ہیں. ٹھیک ہے جی. جتنے میں نے کام بولے کیا مسیح کے آنے سے پہلے یہ لوگ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے جی. اگلی بات، ان سب چیزوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. جو میں نے پہلی لسٹ بولی وہ بھی، اور اس کے آگے نبوتیں کر کے، معجزے کر کے، بدروہیں نکال کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں. سوال میرا یہاں پہ پھر آ جاتا ہے وہی کہ کیا مسیح کے آنے سے پہلے جو ہے وہ معجزے جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے؟ کیا نبوت نہیں تھی؟ ٹھیک. تو یہ کام تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے. تو پھر اس میں خدا کی راست بازی کون سی ہے؟ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ایک فرق کر سکیں کہ انسان کی راست بازی کون سی ہے اور خدا کی راست بازی کون سی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور لسٹ بول رہا ہوں. لوگ جو ہے وہ ایمانداری کر کے، لوگ رشوت نہ لے کے، لوگ بے ایمانی نہ کر کے، لوگ جھوٹ فریب اور زنا نہ کر کے، لوگ چوری نہ کر کے، لوگ لالچ نہ کر کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں خدا کی راست بازی ہے. آپ مجھے بتائیں جتنی میں نے یہ لسٹ بولی ہے، کیا مسیح کے آنے سے پہلے کیا لوگ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے تھے؟ کیوں جی؟ کرتے تھے. میں یہ اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ خدا کی راست بازی اور انسان کی راست بازی میں فرق کر سکو. کیونکہ لوگ یہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی راست بازی کے تابع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب کچھ کر کے بھی انسان بھی جو ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات ایک اور لسٹ بولنے رہا ہوں. غریبوں کو کھانا کھلا کے، ننگوں کو کپڑا پہنا کے، یسوع مسیح نے بھی یہ لسٹ بولی ہے. ٹھیک ہے. جو قید میں ہیں ان کو جا کے مل کے، بیماروں کی بیمار کرسی کر کے اور مسافر پروری کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خدا کی راست بازی کرتے ہیں. سوال میرا پھر وہی ہے، کیا مسیح یسوع کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا؟ ابھی آواز کم ہو گئی. ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے جو ہے وہ کام جو پہلے ہوتے تھے وہی والے کام کر کے ہم نے یہ سمجھا کہ ہم خدا کی راست بازی کے تابع ہیں. پھر ایک اور بات کہنا ہے. اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے برادری والوں سے پیار کر کے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت رکھ کے، ٹھیک ہے، خدا سے پیار کر کے، محبت کر کے، کیا جو ہے وہ یہ کام جو میں بتا رہا ہوں، یہ کام جو ہے وہ مسیح کے آنے سے پہلے یہ والے ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے. یہ کام ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو لوگ یہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم میں خدا کی راست بازی، یہ تو جو ہے وہ بندے کی بھی راست بازی. یہاں پہ ایک سمجھ کی ضرورت ہے، ایک تلاش کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں انسانوں کے پاس پہلے سے ہی ہیں.
بھوکوں کو کھانا کھلانا، شاید ایک بندہ اپنے گھر سے 2 بندوں کی روٹی بھیجے، لیکن وہ بھی ہیں جو مسیح کو نہیں مانتے، ان کے جو ہے وہ دسترخوان چلتے ہیں اور 100 کے حساب سے لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر کھاتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا عیدی کا کیا ہوگا؟ وہ تو نیک آدمی تھا، اس نے تو جو ہے وہ بہت کچھ سب نیکیاں کی، تو اتنے نیک بندے کو خدا جو ہے وہ آسمان میں لے کے جائے گا یا نہیں لے کے جائے گا؟ اب میں نے تو جتنی نیکیاں گنائی ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ بندوں میں ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے لیے ایک دوسری راست بازی ہے جو چاہیے۔ یہاں پہ میں زیادہ دیر رکا ہوں، نکلنے کو تو میں ایک جملہ بول کے آگے جو ہے وہ جا سکتا تھا، لیکن رکا اس لیے ہوں کہ آپ جو ہے وہ آپ کے ذہن پروسیس کر کے جلدی جلدی جو ہے وہ یہ سمجھ جائیں کہ انسان کی راست بازیاں جو ہے وہ کون سی ہیں، اور یہ راست بازیاں آسمان کی بادشاہی کے لیے، آسمان کی بادشاہی کے لیے جس راست بازی کی ضرورت ہے وہ ہے خدا کی راست بازی، اور جو خدا کی راست بازی ہے وہ عمل سے ہے نہیں۔ عمل سے بھی راست بازی ملتی ہے، جتنے میں نے اعمال بتائے ان اعمال سے بھی راست بازی جو ہے یہ حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو خدا کی راست بازی ہے وہ انسانی اعمال سے نہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں انسانی اعمال سے نہیں۔ رومیو اس کا 3 باب، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آیت میں لکھی ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے۔ اچھا ایک اور بات بھی میں کیونکہ راست بازی کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس سے پچھلا صفحہ ذرا دیکھیں جی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے دوسرے باب میں 13ویں آیت ہے، لکھا ہے کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو جو شریعت پر عمل کرنے والے وہ راست باز ٹھہرائے جائیں گے، لیکن یہاں پر جو شریعت کے عمل سے جو راست بازی حاصل ہوتی ہے، یاد رکھو جی وہ کون سی ہے؟ انسانی، کیونکہ شریعت پر عمل کر کے جو راست بازی، میں نے رومیو 10ویں باب میں آپ کے سامنے پہلے بات پڑھ دی کہ وہ شریعت پر عمل کر کے جو راست بازی قائم کر رہے تھے وہ کون سی تھی؟ ان کی اپنی راست بازی، اپنی کا مطلب انسان، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پیچھے جو راست باز ٹھہرے ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے، آگے جہاں پہ لکھا ہے کہ شریعت کے مال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، یہ ہے آسمان کی بادشاہی کی راست بازی کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہو گیا، سوال کر کے چل رہا ہوں۔ پیچھے کہا گیا کہ شریعت پر عمل کرنے والا راست باز ہے، آگے کہا گیا شریعت کے مال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہ ٹھہرے گا۔ تو یہ تو بائبل میں ایک ہی اگلے باب، پچھلے اور اگلے باب میں آیتوں میں تو کنٹراڈکشن نہیں آ رہی۔ ہاں جی، ہو گئی کنٹراڈکشن ختم؟ جی بتائیں، کنٹراڈکشن ہو گئی؟ نہیں تو بتائیں کیسے نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ انسانی راست بازی ہے، شریعت کے مال سے ہے، شریعت کے اعمال سے جو راست بازی ملے گی وہ انسانی راست بازی، وہ انسانی راست بازی، اور جو خدا کی راست بازی ہے وہ ایمان سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ پھر سے یہ بات جو ہے میں دہرا رہا ہوں، ہاں جی، شریعت کے اوپر سارا عمل کر لیا، جب شریعت کے اوپر سارا عمل کر لیا تو لکھا کہ وہ راست باز ٹھہرے گا، یہ ہے دوسرے باب میں، اور تیسرے باب میں لکھا کہ شریعت کے مال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ فرق بتاؤ جی، یہ دو آیتیں تو فرق ہو گئی،
جی مجھے لگتا ہے آج کا لیکچر سمجھ نہیں آیا یار بتاؤ نا ٹھیک ہے مجھے بھی پتا چلے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ہاں جی دوسرے باب میں جو حوالہ وہاں پر انسانی اعتبار سے راست بازی انسانی راست بازی یعنی ذات انسان کی راست بازی انسانی راست بازی اور انسانی راست بازی آگے حضور ہے یعنی آسمان کے لیے انسان کی راست بازی نہیں چاہیے. انسان کی راست بازی زمین کے لیے سیدھی بات ہے, انسان کی راست بازی آسمان کے لیے نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات آپ نے جو ہے وہ یہاں پر پکی کر دی ہے. جو کہتے ہیں نا جی بائبل میں کنٹراڈکشن ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو ایک ہی چیپٹر میں پیچھے کچھ لکھا ہوا ہے آگے کچھ لکھا ہوا ہے. تو پیچھے جو راست بازی کے لیے شریعت کے مال سے ٹھیک ہے جو شریعت پر عمل کرنے والا وہ شریعت کے سبب سے راست باز ٹھہرے گا. ہاں جی کون سی راست بازی ملی؟ انسانی راست بازی. شریعت کے عمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہ ٹھہرے گا. کون سی راست بازی چاہیے؟ آسمانی. ٹھیک ہو گیا. باقی آپ اپنے جملوں میں اسے جو ہے وہ جیسے جیسے کہیں بیان کرنا ہے ان کے مطابق آپ بیان کر سکتے ہیں. تو دو راست بازیوں کا محسوس کرتا ہے. تو انسانی ہوگی شریعت کے عمال سے اور آسمانی راست بازی جو ہے وہ ہے ایمان. ٹھیک ہے. اب جو ایمان سے راست بازی یہ کہ ابراہیم کی ہے وہ مثال ہے. جو ایمان کی راست بازی ابراہیم کی ہے وہ مثال ہے اس راست بازی کی جو ایمان سے راست بازی مسیح یسوع کے وسیلے سے ہے. جی کیا بتایا جی میں نے کہ جو ابراہیم کی راست باز ہے نا وہ مثال ہے. ٹھیک ہے. مثال یہ ہے کہ دیکھو وہ بھی ایمان سے راست باز ٹھہرا. مثال ہے کہ دیکھو وہ بھی ایمان سے راست وہ خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی کی نہ کہ وہ بھی ایمان سے راست باز ٹھہرا. اسی طرح وہ مثال بن گیا. اسی طرح جو مسیح پر ایمان لانے والے ہیں وہ بھی راست باز ٹھہرے. ٹھیک ہو گیا. تو جو راست بازی ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس راست بازی ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے. ہمیشہ ایمان پر نیکی ہوتی ہے. ایمان پر نیکی. ایمان کے پیچھے کلام ہوتا ہے. ایمان پر نیکی ہے اور ایمان کے پیچھے کیا ہے؟ کلام. کوئی ایک بندہ کہے جی کہ میں یسوع پر ایمان لاتا ہوں. کیا ایمان لاتا ہے؟ جو باتیں یسوع کی اس کے پاس ہیں, جو کلام مسیح کے تعلق سے اس کے پاس ہے وہ بولے گا تو اس کے ایمان کا پتہ چلے گا. اگر کوئی صرف یہ کہہ دے کہ یسوع پر میں ایمان لاتا ہوں, کیا ایمان لاتا ہے؟ ایمان بڑی طرح کے ہیں. اور ایک وہ ایمان ہے جس کے بارے میں رسول کہتے ہیں کہ ہمارا جیسا قیمتی ایمان ہے. ایک قیمتی ایمان بھی ہے, ایک مردہ ایمان بھی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک شریعت کے اوپر بھی ایمان ہے. ایک وہ ایمان ہے جو یسوع مسیح کو جو ہے وہ مخلوق کہتے ہیں. ایک وہ ایمان ہے جو کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ صرف بدن ہے. ایمان تو کئی طرح کے ہیں. ٹھیک ہے. ہر ایمان ہر جو نیکی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان. اور ایمان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کلام. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے پھر جو راست بازی ایمان سے اس کو سمجھ, جو بات میں نے کہی نا جی ایمان پر نیکی, یہ ذرا میں بیان کرتا ہوں. سول بادشاہ سے یہ کہا کہ امالیکیوں کے جا اور اس کو جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ امالیکیوں کے اوپر حملہ کر, اس کو پتہ کر اور سب کو قتل کر دے. 2 سموئیل 22 میں. 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 2 سموئیل 22 میں
کچھ بھی نہ چھوڑنا، جانور بھی نہ چھوڑنا، عورتیں اور بچے بھی نہ چھوڑنا، ہر چیز کو جو ہے وہ کیا کر دینا، ختم کر دینا، تہس نہس کر دینا، تباہ کر دینا۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک ایمان ہے، ایمان کے پیچھے ایک کلام ہے جس کا ذکر یسوع مسیح نے کہا، اگلوں سے کہا گیا تھا جو تم سے محبت رکھتے ہیں، یعنی اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، اور آگے چلے گا اپنے دشمن سے عداوت، پڑوسی سے محبت رکھنی ہے اور دشمن سے عداوت رکھنے کا حکم ہے۔ یاد رکھیں شریعت میں دشمن سے پیار کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، دشمن سے حکم ہے کہ تم نے کیا کرنی ہے، عداوت رکھنی۔ اب یہ کلام ان کے پاس ہے، اس کلام کی بنیاد پر کہا کہ غیر قوموں کو جو ہے وہ ختم کر دینا، قتل کر دینا، مار دینا، نکال دینا، اور اسی کلام کی بنیاد پر کہا امالیکیوں کو سب کو مار دینا۔ اب بتائیں جی کہ ایک کوئی بچی ہے، بچہ ہے، وہ گڑ گڑا رہا ہے بادشاہ کے سامنے، مجھے قتل نہ کر، اگر بادشاہ اس کو چھوڑ دیتا ہے ہماری نظر میں تو یہ ہو جائے گا اور رحم ہو گیا کہ اس بچے کو، نیکی نہیں ہوتی، نیکی ہوتی ہے ایمان پر، اور ایمان کے پیچھے کیا ہوتا ہے، کلام، کلام ہے دشمن سے دعوت رکھنے کی۔ اس لیے اگر نیکی کرنی ہے تو اس کو قتل کرنا، اور اگر اس کو چھوڑے گا گناہ کرے گا، کیونکہ ایمان پر نیکی ہوتی ہے اور ایمان کے پیچھے کیا ہوتا ہے، کلام۔ اس لیے امالیکیوں کا کلام کیا، دشمن سے دعوت رکھ، اب دشمن ہے، عداوت رکھنی ہے، اس نے چھوڑ دیا، خاندان سے بادشاہی لے کے اس کو دے دی جو کھالیں اتار کے لاتا تھا، دشمن ہے۔ بات سمجھے جی کتنی بار داؤد کھالیں اتار کے لانا، کھالیں اتار کے لانا، کھال انسان کی اتارنا، حکم ہے نا پیچھے، ٹھیک ہے جی، کہ کیا کر، عداوت، دشمن سے عداوت رکھ، یہ شریعت پیچھے ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ نیکی ہمیشہ ہوتی ہے ایمان پر۔ اب اگر وہ دشمن کو قتل کر دیتا ہے، اس نے نیکی کی، ٹھیک ہے جی، اور وہ نیکی کر رہے ہیں، اسی نیکی کی بنیاد پر زبور 136، ٹھیک ہے، مار دیے تو نے جو پلوٹ کے، عداوت ہے، شکر ہے مار دیے پلوٹ کے، شکر ہے مار دی ساری فوج، شکر ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان کی نیکی اس ایمان پر جس کے پیچھے کلام کیا ہے، عداوت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یسوع مسیح نے کہا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے آسمانی باپ کے بیٹے ہو۔ اب اگلی جو بات آ جاتی ہے وہ بات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے، اس میں جو ہے وہ کرنا کیا ہے، اس میں کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ فرزند ہے، جو یسوع پر ایمان لائے گا، یسوع کو قبول کرے گا، اس کے لیے لکھا ہوا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کے کاٹ سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اب جو بات آ جاتی ہے آگے، جو راست بازی ایمان سے ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک کلام ہے، جس کلام کو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے، پھر ماننا ضروری ہے،
پھر ماننے کے بعد قبول کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے وہ تلاش. پہلے کلام تلاش ہوگا, پھر اس پر ایمان ہوگا. ٹھیک ہے جی, اور پھر اس کے اوپر جو راست بازی ایمان سے ہے, پھر اوپر راست بازی جو ہے وہ قائم ہوگی. تو ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں جب ایمان کی راست بازی کی بات آتی ہے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ایمان رکھو تم راست باز ہو. فریب ہے. یہ کیا ہے جی؟ فریب ہے. یوحنا کے خط میں لکھا ہے, اے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا. جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بولتا رہوں گا میں راست باز ہوں, میں راست باز ہوں, میں راست باز ہوں, تو میں راست باز بن جاؤں گا. ورد سے نہیں آتی راست باز, سوچنے سے نہیں آتی راست باز, بولنے سے نہیں آتی راست بازی کہ میں راست باز ہوں, میں راست باز ہوں. ٹھیک ہے جی. اگر جو ہے وہ یہ کہتے رہو گے اور گناہ کرتے, کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ لکھا ہے, ہرگز. ٹھیک ہے جی. ہم چلے ہیں راست بازی کی تلاش میں, اس لیے میں یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو کہہ رہا ہوں. 90% سے بھی زیادہ لوگ گناہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں, یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا, یسوع مسیح معاف کر دے, وہ بڑا رحم دل ہے, وہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اور جب وہ معاف کر دے گا تو ہم جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے, راست باز ہو جائیں گے. اس لیے وہ بلا جھجک گناہ کرتے ہیں, اور گناہ کرتے شرم نہیں آتی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جا کے عبادت کریں گے, دعا مانگیں گے, شام کو یسوع کو کہیں گے سارا دن کے میرے گناہ معاف کر دے, وہ رحم دل ہے, وہ معاف کر دے گا. اس نے کہا کہ تو اپنے بھائی کو جو ہے وہ 7 کے 70 بار معاف کر, تو آپ ہی تو وہ جو ہے نا وہ 7 کے 70 کیا 70,000 دفعہ معاف کرے. تو ایک کہانی ہے جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں, میں آپ کو آرام آرام سے لے کے چلو, اگر بس ایک دم سے سیدھا بول گیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. کہانی یہ ہے کہ ایک لڑکا تھا, اس کو موٹر سائیکل کا بڑا شوق تھا, لیکن باپ غریب تھا, خرید کے نہیں دے سکتا. وہ اپنے باپ سے کہتا کہ مجھے موٹر سائیکل لے دے. باپ کہتا تھا, ذرا مذہبی آدمی کا کہتا تھا, دعا کر خدا تجھے دے گا. بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, کریز ہو گیا موٹر سائیکل کا, کی نہیں, ایک دن چوری کر کے لے گیا. اب گھرانہ جو تھا وہ دعا کرنے والا گھرانہ تھا, چوری اس نے کر لی تھی. ساری رات خدا کے سامنے روتا رہا, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. جب ساری رات روتا رہا, صبح اٹھا تو اس نے اپنے دل میں خیال کیا میں نے تو ساری رات رو رو کے معافی مانگی. اس کے دل کا بوجھ جو چوری کا بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا. اس نے سمجھا خدا نے معاف. کہتا ہے پھر مجھے سمجھ آئی کہ مذہب کام کیسے کرتا ہے. موٹر سائیکل بھی بچ گئی, معافی بھی ہو. گنہگار مذہبی لوگ کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے, گناہ کر کے عبادت کرتے, تالیاں بجاتے, گیت گاتے, معافیاں مانگتے. ٹھیک ہے جی. اور پھر دل میں تسلی کر جاتے ہیں کہ اس نے معاف کر دیا. کوئی نہیں ہے معافی, سچائی بتا, کوئی نجات نہیں. جھوٹ بولتے, فریب ہے, شیطان نے فریب دیا ہوگا. ٹھیک ہے. بلکہ وہ روشنی جو تجھ میں ہے وہ تاریکی ہے, جو بڑی بڑی موت ہے. اور اس کو روشنی سمجھ رہے ہیں, اور ہے کیا جی؟ یسوع مسیح نے پتہ کب کہا نجات آئی زکئی کے گھر میں, جب اس نے پہلی بات تو ایک کام کیا جی, آدھا مال ہی غریبوں کو دے دیا.
टैक्स कलेक्टर था, जो टैक्स कलेक्टर होते हैं उनको जो है वो बड़ी बड़ी ऑफर होती होंगी, आपको नहीं आता। तो जो टैक्स कलेक्टर है उसको जो है यानी लोग जो है वो करते, कोई नाजायज देखते होंगे, जायज नाजायज जो है वो करता हो। फिर उसने उसके बाद दूसरी बात की, जिसका ना हक लिया है उसको जब वो वापस किया, कितना दिया जी? 4 गुना। फिर यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में लोगों के घरों में चोरी का पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ। हमारा एक पादरी था, उसकी कंपनी में जो कुछ जो है वो बचता था अपने घर में ले जाता था, और हम उसको कहते थे ये नाजायज है। वो कहता था नहीं, उनके किस काम का। हर साल एक बिदअत निकालता था, इसका मतलब खुदा से बात नहीं करता। ठीक है जी। तो नाजायज जो चीजें हैं, बिशप साहब बड़ी इसके ऊपर जो वो बातें सुनाते हैं, मैं तो करूँगा तो लंबी हो जाए, लेकिन जब नाजायज निकले, खत्म हो जिंदगी से, ठीक है जी, फिर आज उस घर में मोटरसाइकिल चोरी करके घर में खड़ी करके और माफी मांग के सोच लेना कि मुझे माफ कर दिया गया, तो मोटरसाइकिल भी बच गई, माफी भी हो गई। तो ये वाला फलसफा ये दुरुस्त नहीं है। तो लोग ईमान रखते हैं, कहते हैं फिर ईमान रखो मैं रास्तबाज हूँ, भाई मोटरसाइकिल तेरे घर पे चोरी नहीं पड़ी हुई है, कहते हैं ईमान नहीं ईमान रखना है, मैं रास्तबाज हूँ। भाई तेरे अंदर लालच भरा हुआ है, तेरे अंदर जो है वो गुनाह भरा हुआ है, तुमने जो है वो लोगों से नफरत अपने अंदर पाली हुई है, नहीं ईमान रखो मैं रास्तबाज हूँ। तो लोग इस तरीके से रास्तबाज बनने की, तो ये रास्तबाजी की कोई तलाश नहीं है, बल्कि क्या है भाइयों, किसी के फरेब में, ये फरेब है। ठीक है जी, ये क्या है? ये फरेब है कि किसी के फरेब में ना आए। अगली बात आगे बढ़ रहा है। जब हम खुदा की रास्तबाजी की बात करते हैं तो वो खुदा के अमल से शुरू होती है, यानी खुदा ने वो किया जो रास्तबाजी है, और फिर वो रास्तबाजी हम तक पहुंची, जैसे यशायाह उसके 11वें बाब में लिखा है, इसको पढ़ो। उसके 11वें बाब की तीसरी आयत से पढ़ रहा हूँ। देखा, उसकी शादमानी खुदाम के खौफ में होगी, वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, ना अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा। अब यहाँ पर एक बात जो है वो गौर करने वाली है। गौर करने वाली क्या बात है? लिखा है किसके मुताबिक फैसला नहीं करेगा, आप बताएंगे मुझे, किसके मुताबिक फैसला नहीं करेगा जी, किसके मुताबिक फैसला नहीं करेगा? कानों के सुने। फैसले होते कैसे हैं? मैं चश्म दीद गवाह हूं, आंख देखे और कान सुने, फैसले होते हैं। अब जो है वो कहता है आंखों देखे और कानों सुने के मुताबिक फैसला। फिर एक और रुख है, और वो रुख क्या है? उसको बोला गया है रास्ती से। जो रास्ती है वो क्या है? हम आते हैं रोमियो के 3 बाब में। रोमियो के 3 बाब।
25ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، بلکہ چلیں اس کو جو ہے 21ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اب خدا کی راست بازی جو ہے وہ کیسے حاصل ہوگی؟ یسوع مسیح پر، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ اب اس میں شروع کہاں سے ہوئی؟ ایک عدل کا فیصلہ راستی سے ہوا، عدل کا فیصلہ عدل ہوا، اور وہ عدل جو ہے وہ کیسے ہوا جی؟ راستی سے۔ کس کی راستی سے؟ خدا کی راستی سے۔ اور خدا نے جب راستی سے فیصلہ کیا تو یہ عدل تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا پورا۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کو ذرا کفارے کو سکپ کر رہا ہوں، بہت سی باتیں خوبصورت باتیں کہنے والی ہیں، خوبصورت باتیں یہ کہنے والی ہیں، صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں، تفصیل جو ہے کسی اور وقت پہ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ رومیو 6:6 میں لکھا ہے کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ کفارے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے، دیکھیں وہ اب ہم راست بازی کی تلاش میں نکلے ہیں، اس راست بازی کی تلاش میں جو ایمان سے ہے، جو ایمان سے ہے اس کے پیچھے کلام ضروری ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ صرف یہ بات کہنا کہ میں راست باز، میں ایمان رکھتا ہوں، میں راست باز ہوں، یہ کافی نہیں ہے، یہ فریب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ راست بازی کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کلام۔ اور جو میں نے پہلے پڑھا اس نے کہا کہ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں، جو کلام جس کی منادی ہوئی اس کلام پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ صرف یہ کہہ کے کہ میں راست باز ہوں، راست باز نہیں ٹھہرتے، اس لیے ہم اس راست بازی کی تلاش میں ہیں۔ اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے، اور وہ حکموں کے دستاویز جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی اس نے اسے کینوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ ٹھیک ہے، اور آگے لکھا کہ اختیاروں کو اپنے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار ڈالا اور صلیب پر ان کا برملا تماشا بنایا اور ان پر فتح یابی کا شاہانہ بجایا۔ اور ہم جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے کہ جو میرے گناہ تھے وہ سارے مٹا دیے گئے۔ اب یہاں پر جو بات لکھی ہے وہ گناہ جو پیشتر ہو چکے تھے، صاف لکھا وہ گناہ جو پہلے ہو چکے تھے اس کا اس نے کیا کیا؟ کفارہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا کہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، ان گناہ کا جو گناہ پیشتر ہو چکا اس کی تو معافی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات ایمان لانا، ایمان ہے نا، تلاش ہے، صرف اتنی سی بات سے جو ہے وہ کام نہیں بنتا، بات آگے بڑھے گی، بات آگے بڑھے گی۔ رومیو 6:6 ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے اور ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں اب پرانی انسانیت کو مصلوب کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ اگلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ صلیب کے وسیلے سے پرانی انسانیت کو اتارنا ہے۔ جب تک یہ کلام جو ہے وہ زندگی میں پورا نہیں ہوگا، ایمان کی راست بازی، ایمان جو ہے وہ کلام کے اوپر بنیاد کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، تو کلام پورا کرنا،
کلام پورا کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ پرانی انسانیت کو صلیب کے وسیلے سے اتارنا ہے۔ غلطیوں کے 5ویں باب میں لکھا جتنے مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنے جسم کو اس کی خواہشوں اور رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ اور اگر کوئی یہ ایمان لا کے یہ نہیں کرتا، ایمان والی راستہ بازی کوئی نہیں ہے اس کے پاس، وہ بے شک کہتا رہے میں راستہ باز ہوں، میں راستہ باز ہوں، جتنا مرضی شور مچائے وہ راستہ باز نہیں ہے۔ پہلی بات ایمان لانا میرے گناہ معاف ہو گئے، اور دوسرا کام بھی کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ پرانی انسانیت کو مسیح کے ساتھ مصلوب کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ جسم کی خواہشوں اور رغبتوں کو صلیب کے اوپر کھینچنا۔ اگر کسی نے پہلا کام کر لیا جی میں ایمان لیا میرے گناہ معاف ہو گئے، اور دوسرا کام نہیں کیا، اس کا ایمان ہی پورا نہیں ہے۔ جب ایمان ہی پورا نہیں ہے تو پھر ایمان پر تو راستہ بازی ہے، تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ راستہ بازی کہاں سے ہوگی؟ ایمان لائے گا اور کلام کو زندگی میں کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ اب بات آ جاتی ہے خواہشوں کو جو ہے وہ صلیب کے اوپر کھینچے۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کی عبادت کرنا، یہ نہ کھانا، اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں ان سب میں جو ہے وہ حکمت کی صورت تو ہے، مگر خواہشوں کے اوپر غالب آنے کے لیے یہ جو ہے یہ کافی نہیں۔ اس کو میں اسی جملے میں پڑھتا ہوں جس جملے میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، یہ غالباً دوسرا بات ہے جو تلسیوں کو کس نے ایسا پڑھا ہوں پڑھنے تو 20 میں ہے، جب تم مسیح کے ساتھ دنوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے، اب مرنا کیسے؟ دنیا ایسے پڑھ کے چلی جاتی ہے جی میں مر گیا